اب تو ججز نے بھی خط لکھ دیے ہیں کہ وہ انڈر پریشر ہیں، ان پہ اثر رسوخ استعمال کیا جا رہا ہے۔ یہ میرے خیال میں ہمیں اپنے ججز کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے جنہوں نے یہ بڑا دلیری کا فیصلہ کیا اور ہم امید رکھتے ہیں کہ سارے جب سب انکار کر دیں گے اور یہ فیصلہ کریں گے کہ ہم نے پاکستانیوں کو اپنے لوگوں کو انصاف دینا ہے اور اسی پہ قائم رہنا ہے، تو میرے خیال میں پاکستان صحیح سمت پہ چل پڑے گا۔ اور جو عمران خان تحریک انصاف کی بات کرتے ہیں وہ یہی کہتے ہیں، ہمیشہ سے کہہ رہے ہیں، اور آپ کو سب کو پتہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جب تک انصاف دینے والی عدلیہ ہماری مضبوط نہیں ہوگی تو لوگ پاکستان میں خوف میں رہیں گے۔ اور اس خوف کی وجہ سے آپ دیکھیں جب عدلیہ کے جو احمقانہ کیسز عمران خان پہ بنائے گئے ہیں اور لوگوں پہ بنائے گئے ہیں اور دہشت گردی کے کیسز بنائے گئے، اس کی وجہ سے جیلوں میں ڈال دیا گیا ہے۔ ان کو انصاف کسی کو دینے کے لیے کوئی ہے ہی نہیں جج اس کے پاس ہم جا کے ہم کہیں کہ جی ہمیں انصاف دیں، ہمیں ان جیلوں سے نکالیں جہاں پہ ٹرائلز ہی نہیں چل رہے۔ تو اگر ایک دفعہ ججز کھڑے ہو کے ہمیں پاکستانیوں کو انصاف دینا شروع کر دیں، یقین کریں ساری دنیا سے لوگ واپس آنا شروع ہو جائیں گے۔ جو پاکستانی 20 لاکھ پچھلے 2 سال میں چھوڑ کے گئے تو یہ یہاں کی یہ معیشت کی وجہ سے نہیں چھوڑ کے گئے، ان کو اس خوف سے گئے کہ یہاں پہ انصاف نہیں مل رہا، اور اگر ہمیں کوئی مشکل میں آئیں گے تو ہمیں انصاف نہیں ملے گا۔ تو یہ تو اتنی خوشائن چیز ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے رات سے ہم سب کتنے خوش ہیں۔ اور یہ بھی ہے، امید رکھتے ہیں کہ جسٹس عامر فاروق، ہم امید رکھتے ہیں کہ وہ اپنے ججز سے سیکھیں اور حوصلہ لیں، اور یہ جو احمقانہ کیسز سن رہے ہیں جس میں جن کی کنوکشن اوور ٹرن کرنی چاہیے، جس میں ججز خود کہہ رہے ہیں کہ یہ احمقانہ کیس ہے، آپ سنیں کورٹ میں آ کے وہ ججز خود ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کیس کو چلائیں کیسے آگے۔ تو جو بھی خلائی مخلوق ان کو پریشر ڈال رہی ہے، آپ اس کو چھوڑیں اور صرف یہ سوچیں کہ اپنی بھی عزت رکھیں، پاکستانیوں کو انصاف دینے کے اوپر قائم ہو جائے اور ساری پاکستانی قوم ان کے ساتھ کھڑی ہوئے۔ اچھا، آپ کے بھائی کے حوالے سے انہوں نے خط میں لکھا ہے کہ ان کے سیاسی کیسز جو ہیں اس کی وجہ سے اثر انداز ہوتے رہے ہیں، تو کیا لگتا ہے ریلیف مل سکتا ہے اب یہ چیزیں جب واضح ہو گئی ہیں تو؟ دیکھیے یہ اللہ کا کرنا ہے، جب اتنا پریشر ہے، پورا قوم اتنی پریشر میں رہی ہے، یہ کوئی اللہ نے پاکستان کے اوپر میرے خیال میں ہم سب پاکستانیوں کی دعاؤں کی وجہ سے لوگوں نے اتنی دعائیں اور توبہ کی ہے کہ ہم سب سے غلطیاں ہوئی، ہم اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے۔ کیا پتہ اسی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں یہ چیزیں ڈال رہے ہیں کہ آپ کھڑے ہو جاؤ اپنی قوم کے لیے۔ تو اگر ججز بھی کھڑے ہو گئے اور سیاستدان بھی کھڑے ہو گئے تو پاکستان کا تو مستقبل بہت روشن ہے۔ اچھا، میں یہ کہہ سکتی ہوں۔ علیمہ خان صاحبہ، ان 6 ججز کے خط لکھنے سے کیا جو سائفر کیس ہے اس پر کوئی اثر پڑے گا؟ اب مجھے نہیں پتا کہ ویسے تو میں کتنی دفعہ ہم نے کہا عمران خان جیل میں بھی نہیں ہونا چاہیے، عمران خان کو تو اول جیل میں ہونا، یہ سیاسی کیس ہے، یہ اس کے جو کچھ بھی نہیں ملا عمران خان کے اوپر، یہ سائفر والا کیس کو میں تو کہتی ہوں چلنا چاہیے، سائفر کیس کو چلنا چاہیے، سائفر کیس کو کھلنا چاہیے۔ سائفر کیس اگر کھلتے ہیں نا تو یہ بہت پاکستان کے لیے بڑا ضروری ہے کہ ایک دفعہ آپ دیکھ لیں کہ باہر سے جب اس قسم کا پیغام آتا ہے ایک سرکاری افسر سے جس کو آپ نے سب نے دیکھا ہے کہ وہ اپنے جو الیکٹڈ نمائندے ہیں امریکہ میں کانگریس میں، ان کے سامنے جس کو جواب دینا پڑ رہا ہے، وہ بندہ یہاں ایک فون کال کرتا ہے اور اس کے نتیجے میں ہم اپنی حکومتیں گرا دیتے ہیں، اور اس کو بچانے کے لیے آپ اس لیے اس کی نوکری بچانے کے لیے اس وقت عمران خان جو ایک ایکس پرائم منسٹر اور ایکس فارن منسٹر کو جیل میں ڈال دیتے ہیں۔ تو یہ کیس تو میں تو کہتی ہوں اس کو ختم ہونے کی بجائے میرا تو دل ہوگا اس کو کھلنا چاہیے، یہ سائفر کا کاغذ کھولیں۔ جو ججز نے بھی اس دن پوچھا یہ کیا چیز ہے جس کے اوپر کیس چل رہا ہے، کیونکہ نہ پروسیکیوشن نے وہ سائفر کا کاغذ دیکھا ہے، نہ ڈیفینس نے دیکھا ہے، نہ ججز نے دیکھا ہے۔ تو یہ تو اتنا تو کیس وہ پوچھ رہے ہیں ججز کیسے بنے، تو یہ میرا خیال ہے سائفر کا کاغذ آج کھل جانا چاہیے۔ کیا عمران خان کے نالج میں بات لائی گئی ہے ان 6 ججز کے خط لکھنے کے حوالے سے؟ نہیں، ہمیں یہ نہیں پتا کیونکہ وہ تو جیل میں کل رات کو گیا ہے۔ اوکے، کیا پتہ تھینک یو۔